اور اس سے زیادہ حیا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم دیکھتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا رُؤِيَ فِي وَجْهِهِ، جب کوئی چیز کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے تو آپ کے چہرے انور پر اس کے آثار نظر آ جاتے۔ وہ یہ شدت حیا کی وجہ سے آپ کسی کو کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے تھے کہ بھئی یہ کام تم نے کیوں کر لیا، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، تو آپ زبان سے اس کو جو ہے وہ ارشاد نہیں فرماتے، لیکن جب ناپسند کرتے تھے تو آپ کے چہرے انور پر وہ ناپسندیدگی کے آثار ہمیں نظر آ جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں، آپ کو یہ بات ناپسند ہے، اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں وہ آپ کے چہرے انور پر نظر آ جاتا تھا۔ تو اتنی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی فرمائی ہے، اور اتنی شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ زمانہ جدید ہو گیا ہے، پیمانے الٹ گئے ہیں، حقائق بدل گئے ہیں، چیزیں بدل گئی ہیں، لہٰذا اب جو ہے وہ قلت حیا کو زیادہ جو ہے وہ اچھا وصف سمجھا جاتا ہے۔ اس میں بہت کچھ عمل دخل دور حاضر میں چلنے والے مختلف ٹی وی ڈراموں کا، فلموں کا ہے، پھر اس میں جو کچھ کسر رہ گئی ہے وہ جناب کوئی مارننگ شو، کچھ ایوننگ شوز جو ہے وہ ٹاک شوز ہیں، اس میں جو زیادہ بڑبولا ہے، جو زیادہ چنچل ہے، جو زیادہ شوق ہے، جو زیادہ جو ہے وہ بھرپور انداز میں جو ہے وہ بات کرنے والا، لوگوں کو ہنسانے والا، دوسروں پر طعنے کرنے والا، دوسروں کو برا بھلا کہنے والا ہے، وہ زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے، زیادہ اس کو لوگ بلاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں وہ آدمی بڑا باہنر، بڑا باصلاحیت، بڑا ہنرمند سمجھا جاتا ہے کہ جس میں حیا کا ذرہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کوئی اس کا جو ہے اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس نے کس کے منہ پر کیا کہہ دیا، نہ اس کے سامنے بڑا ہے، نہ اس کے سامنے چھوٹا ہے، نہ اس کے سامنے مرد ہے، نہ عورت ہے، نہ بچہ ہے، نہ جوان ہے، اس نے جو کہہ دیا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کو بڑی بہادری سمجھا جاتا ہے، بڑی ہنرمندی سمجھا جاتا ہے۔ مرد تو مرد، اب تو عورتوں کے اندر جو ہے وہ شرم و حیا کو گویا ایک نقص خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں نقصان بڑی شرمیلی ہے عورتوں تک میں، اور گویا کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ باتونی ہو، اور وہ محفل کے اندر چھا جانے والی ہو، اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرنے والی، اس کو گویا زیادہ ایک بڑا اچھا وصف سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک مومن، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایک بہت اہم ترین اسلام کا شعبہ بیان فرمایا ہے، اور اس کے اختیار کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حدیث میں کہ الحیاء خیر کل، حیا پورا کا پورا خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، اور بھلائی ہی بھلائی ہے، اور ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے، اسلام کا اہم ترین وصف